नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल किया जाए, ताख़ीर नाकाबिल कबूल। रियासती वजीर हरीश राव की ओहदेदारों को हिदायत। डाज़निंग हाई स्कूल सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की हैसियत से खिदमात अंजाम देगा। SSC तलबा की मुफ्त कोचिंग कैंप की इफ्तिताई तकरीब से अकबर ओवैसी का खिताब। शमशाबाद में हुए कत्ल का मामला हल, मकतूल के बचपन का दोस्त और उसके साथी गिरफ्तार। इश्क में रकाबत वाक़े की वजह। जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस बैन, रियासती टोली के 6 अरकान गिरफ्तार। सुनसान शाहराह पर धमका कर रकम लूटने और डीजल की चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ। और पंजागोटा फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, डिग्री का तालिब इल्म हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आपाशी हरीश राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। जिले पेदापल्ली संदेला बैरेज के कामों का हरीश राव ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की ताख़ीर को कबूल नहीं किया जाएगा। हरीश राव का कहना था कि जेट स्पीड से काम होना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि कालेश्वरम के 3 बैरेज और 3 पंप हाउस तामीर किए जा रहे हैं। 3 पंप हाउस मार्च, अप्रैल, जून तक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अवाम से जो वादे किए हैं उस पर हमें पूरा उतरना है। रियासती वजीर का कहा कि मयारी काम होना चाहिए और यौमिया तौर पर काम की रिपोर्ट उनके व्हाट्सएप पर रवाना की जाए। हरीश राव ने कहा कि 17 जनवरी को वो फिर 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तरफ से राष्ट्रपति ने लाए बुलारा में दिए गए एटो में गवर्नर ESN नरसिम्हन, वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव, अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, कौंसिल के सदरशीन स्वामी गौड़, नायब वज़ीर आला महमूद अली के अलावा काबीनी वज़रा और दीगर सियासी कायदीन ने शिरकत की। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 27 दिसंबर को आंध्रा को रवाना होंगे। कांग्रेस के लीडर जी नारायण रेड्डी ने कहा कि TRS कायदीन तहजीब और अखलाक की बात करने से पहले KCR और KTR की बयानबाजियों का जायजा लें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर लक्ष्मण रेड्डी पर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स को गैर अखलाकी कहने वाले TRS कायदीन उस वक्त क्यों खामोश थे जब KTR और KCR ने अपोजिशन जमातों को बाजार में खड़ा करने की बात कही थी और सोनिया गांधी को शैतान कहा था। उन्होंने कहा कि रियासत में निचली सियासत के आगाज का KCR ने आगाज किया। उन्होंने कहा कि अगर गैर अखलाकी जबान के इस्तेमाल पर कार्रवाई करनी है तो पहले लक्ष्मण रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और रेवंत रेड्डी ने लक्ष्मण रेड्डी पर जो इल्जामात लगाए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। TRS के रुकन असम्बली M रेड्डी यादगीर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कभी भी तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत नहीं की है। सोशल मीडिया और अखबारात में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का जिक्र कभी भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात कही गई थी। M रेड्डी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करने वाला बताकर सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है। जनूबी शहर के इलाके तालाब मीर जुमला में वाक़ क़दीम तालीमी इदारे डाज़निंग हाई स्कूल अब सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की हैसियत से खिदमात अंजाम देगा।
ٹرسٹ کے صدرنشین و قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے یہ اعلان کیا۔ وہ ڈازنگ ہائی اسکول میں SSC طلباء کے لیے مفت کوچنگ کیمپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ 19 سال قبل انہوں نے ایسے وقت عوامی زندگی میں قدم رکھا جب شہر میں انتشار کا ماحول تھا۔ تعلیمی پسماندگی کے سبب عوام کا بڑا طبقہ محرومی کا شکار تھا۔ اکبر اویسی نے کہا کہ انتخابات میں کامیابی کے ذریعے انتشار کے ماحول کو ختم کیا گیا۔ تعلیمی پسماندگی کو دور کرتے ہوئے انہوں نے ابتدائی سطح سے اسکولز کے قیام کا بیڑا اٹھایا اور مختصر سی مدت میں تالاب کٹا، نشیمن نگر، جمال کالونی، ریاست نگر، نرقی پھول باغ، حافظ بابا نگر اور امبر پیٹ میں غریب بچوں کے لیے اعلیٰ معیاری اسکولز قائم کیے گئے۔ اب ڈازنگ اسکول بھی اس میں شامل ہوا ہے، جہاں 2.5 کروڑ روپے سے اس کی نئی صورت گری کی جائے گی۔ ہر اپنے انتخاب کی تقریر میں یہی بات دہراتا تھا کہ سرزمین دکن اور حیدرآباد میں انتشار کا خاتمہ کر ایک اتحاد کو پیدا کرنے کی تڑپ کو لے کر آیا ہوں۔ اگر میں انتخاب میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں معصوم بچوں کے ان معصوم اور نرم انگلیوں کے درمیان میں قلم تھمانے کے لیے آیا ہوں، ان کے کھاندے پر ایک بستہ تھمانے آیا ہوں اور ان کے ہاتھ میں کتاب تھمانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک تعلیمی انقلاب کو پیدا کروں گا۔ اگر کامیاب ہو جاؤں تو کامیابی کے پھول اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ 200 یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادی نہیں کروا دیتا اپنے ذاتی صرفے سے، اس وقت تک پھول نہیں پہنوں گا۔ اور وعدہ تھا کہ ایک سکول بناؤں گا چندرائن گٹے میں جس میں غریب مسلمانوں کے مفت تعلیم کا انتظام ہوگا۔ تو لوگ ہنستے تھے، خے مارتے تھے کہ یہ 24-25 برس کا ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ سکول بناؤں گا، برسوں میں نہیں بنا، آج جھوٹے خواب دکھا رہا ہے۔ لیکن میں نے کبھی میرے اوپر تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے مشن کو اور اپنے کام کو جاری رکھا، اور سب سے پہلے سکول کا سنگ بنیاد رکھا تو نشیمن نگر میں، یہاں پر اس کے پیچھے جو علاقہ ہے جو سب سے بڑا سلم ہے وہاں پر رکھا۔ تو یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ سکول کی سنگ بنیاد میں نے رکھی، لیکن وہ سکول بنانے میں مجلس اتحاد المسلمین کے اس تالاب کٹے کے صدور و معتمدین و سرگرم کارکنوں کا بہت بڑا رول رہا۔ یہ عمارت جو کھڑی ہے، یہ عمارت صرف ایک تعلیمی درسگاہ کی عمارت نہیں بلکہ اس عمارت کی بلندی یہ چیخ چیخ کر چلا کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو دنیا والوں، ہمارا عزم بھی اسی عمارت کی طرح بلند ہے، ہمارا ارادہ بھی بلند ہے اور ہمارے امیدیں بھی بلند ہے، اور ہم تعلیم کے ان منزل ان کو حاصل کریں گے جو ہماری قوم ہر وقت محروم رہی۔ ارادہ اور وعدہ تو ایک سکول کا تھا، لیکن تعلیم کا یہ سفر جو اس تالاب کٹا میر جملہ سے شروع ہوا تو یہاں سے نکلا، ریاست نگر جمال کالونی گیا، جمال کالونی کے بعد وہاں سے نکل کر ہم نرقی پھول باغ گئے، نرقی پھول باغ سے حافظ بابا نگر، حافظ بابا نگر سے ہم نے امبر پیٹ میں، امبر پیٹ کے بعد آج آپ کے اس تالاب میر جملہ یہاں پر ہے، یہ عمارت لے لی یا یہ جتنا ہے یہ نہیں، انشاءاللہ تعالی ایک سال میں آپ دیکھیں گے کہ 2.5 سے 3 کروڑ کے صرفے سے اس عمارت کو ایک نئی شکل دے دیں گے اور 4-5 منزلہ ایک خوبصورت عمارت بنائیں گے یہاں پر۔ پھر یہیں پر ہمارا سفر ختم نہیں ہوا، یہاں کے بعد بھی عشرت محل مغل پورے میں شادی خانہ تھا، پرانا لوگ جانتے ہیں، وہ بھی میں نے کئی برس پہلے خریدا تھا اور وہاں پر بھی تعمیر جاری ہے، وہاں پر بھی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو چار مینار میں بھی سکول ہے، یاقوت پورے میں بھی سکول ہے، حمایت نگر کانسٹنسی میں بھی سکول ہے، ہمارے چندرائن گٹے میں بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ جون میں بلہ گوڑا میں 1,84,000 اسکوائر فٹ پر کے جی سے لے کر
PG تک کی تعمیر کا انتظام کا ایک 11 منزلہ عمارت وہاں پر بھی بن رہی ہے کہ کل کو میں مر جاؤں تو دنیا مجھے ایک بہترین مقرر کی کہہ کر یاد نہ کرے، مجھے یہ سوچ کر یا بول کر یاد نہ کرے کہ اکبر اویسی بہت بڑا اچھا مقرر تھا، بہترین تقریر کرتا تھا، اور جب تقریر کرتا تو عوام روتی تھی یا نعرے لگاتی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل کو میں مر جاؤں تو دنیا یہ کہہ کر مجھے یاد رکھے کہ سرزمین دکن وہ پرانے شہر کے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب پیدا کرنے والے کا نام اکبر الدین اویسی تھا۔ یہ ہے، یہ کام ہم کر رہے ہیں اور ہمارا کام ہماری پہچان بن رہا ہے۔ اور آج یہ بھی کہوں گا کہ بہت سے دولت مند لوگ ہیں، اللہ نے بہت کو دولت دی ہے، اور ہر دولت مند کچھ نہ کچھ خیر کا کام کرتا ہے، کوئی بند مٹھی دیتا ہے تو کوئی دکھا کے دیتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ لیکن میں سارے دولت مندوں سے کہوں گا کہ تم اپنے سارے خیر کے کام کے ساتھ سب سے افضل اور اول مقام پر اگر تم اپنا خیر کا کام کرنا چاہتے ہو تو وہ تعلیم کے اوپر خرچ کر کے تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرو۔ تو یہی ہے، یاد رکھو، ایمان ہونا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا۔ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور اللہ تم سے راضی ہے، تمہارے نمازوں سے راضی ہے، تمہاری خیر خیرات سے راضی ہے، تو میرا ایمان ہے کہ اگر تم خالی پیج اور خالی آنسر شیٹ بھی دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس خالی آنسر شیٹ کے ذریعے بھی تم کو کامیاب و کامران کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اللہ راضی ہو، بشرط کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ کو راضی رکھو، ایمان پہ قائم رہو، نماز کے پابند بنو، سجدوں سے سجا دو، سجدوں سے سجا دو، مساجدوں کو آباد کر دو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو۔ یہ دنیا تمہارے قدموں تلے گر جائے گی، اور یہ ہندوستان، ہمارا ملک جو کبھی ہمارا تھا اور کبھی ہم نے حکمرانی کی، یہ ملک پھر سے ہمارے اشاروں کا محتاج ہو جائے گا، بشرط یہ کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ نئے سال کے موقع پر ٹریفک پولیس کی طرف سے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جوائنٹ سی پی ڈاکٹر رویندر نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ 31 دسمبر کی رات شہر میں تمام فلائی اوورز کو بند رکھا جائے گا۔ شراب پی کر گاڑی چلانے والوں اور بائک سواروں پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کی نگرانی کے لیے 1000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر رویندر نے بتایا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پری پورنند سوامی نے کہا کہ تیلگو عوام اگادی کو نئے سال کے طور پر منائیں۔ نیکلس روڈ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیلگو عوام انگریزی کیلنڈر سے صرف ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اگادی کو نیا سال کے طور پر منائیں۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو زبان کی خاص اہمیت ہے، تیلگو جوتشی میں کوئی نقائص نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگادی تہوار کو فروغ دیا جائے اور تیلگو تہذیب کو عام کیا جائے۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے چلائے جانے والے اویسی اسکول آف ایکسیلنس نرقی پھولباغ کے کمسن طلباء اور طالبات نے کلچرل پروگرام کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا متاثر کن مظاہرہ پیش کرتے ہوئے حاضرین کو دم بخود کر دیا۔ ٹرسٹ کے صدرنشین قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اسکول کے طلباء اور طالبات کے تہذیبی مظاہرے کا مشاہدہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ نرسری تا چوتھی کلاس کے 280 بچے اس اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ 64 بچوں نے کلچرل پروگرام حصہ لیا۔ بچوں نے جب صوفی کلام کو موسیقی کے ساتھ صوفی فنکاروں کے لباس میں پیش کیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی بین الاقوامی معیار کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ بچوں کے دعائے کلام و دعائیں بھی قابل دید تھیں۔ مختلف فلمی گانوں پر بھی بچوں نے اپنی صلاحیتوں کو پیش کیا۔ پروگرام کے شرکاء بچوں کے اس مظاہرے سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اکبر الدین اویسی نے جہاں ان ہونہار بچوں کی ستائش کی، وہ ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے والے اساتذہ کو بھی خراج پیش کیا۔ قائد مجلس نے بچوں و اساتذہ کے درمیان پہنچ کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر کارپوریٹر مصطفیٰ سلیم بیگ، فہد بن عبداد، سابق کارپوریٹر سمد بن عبداد، ٹرسٹ کے ڈائریکٹر مولانا انوار احمد، سعادت علی اکبر سی او دارالسلام بینک، پرنسپل اور اساتذہ بھی موجود تھے۔
रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन के हाथों हल्के कारवान में 6 करोड़ 41 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। मज़कूरा रकम से कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन में वाटर बूस्टर, NP2 पाइपलाइन, CC रोड, ड्रेनेज पाइपलाइन और NP3 पाइपलाइन के अलावा दूसरे तामीराती काम किए जाएंगे। मज़कूरा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के बाद हल्के कारवान के अवाम को पीने के पानी, ड्रेनेज और सड़कों के मसाइल की यकसुई होगी और इससे बड़ी हद तक राहत मिलेगी। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के आला अहदेदार, जनरल मैनेजर जौहर अली, स्वामी यादव और मुकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। MRPS के लीडर कृष्णा मादिगा को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। उन्हें चंद दिन कबल दलितों की जुमराबंदी के मसले पर एहतजाजी मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दिया गया था। अदालत ने उनके खिलाफ 2 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर दर्ज मुकदमात के सिलसिले में पेश की गई दरखास्त जमानत को कबूल किया। उन्हें 10,000 रुपए के 2 मुचलके दाखिल करने के अलावा हफ्ते में 1 मरतबा कारखाना पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देने की हिदायत दी गई है। उनकी जमानत पर रिहाई के ऐलान पर MRPS की तरफ से कल किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे को वापस ले लिया गया है। सुलेमान नगर के इलाके में गैर मुसत्ते और कच्ची सड़कों की वजह से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़कूरा बस्ती में कच्ची सड़कों में जगह जगह गड़े पड़ चुके हैं, जिससे मकीनों को आमदरफ्त के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़क गैर मुसत्ते होने से हादसात पेश आने का इम्कान है। बाद सड़कों के बाजू मलबा पड़ा हुआ है, जिससे सड़क तंग हो गई है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने नानल नगर गेटेड कम्युनिटी का इफ्तिताह अंजाम दिया। नानल नगर इलाके में तामीर हुई मुख्तलिफ 7 कॉलोनियों को मुख्तलिफ नाम दिए गए थे, लेकिन मुकामी अवाम ने इत्तेफाक राय के जरिए जुमला 7 कॉलोनियों को नानल नगर के नाम रखने का फैसला किया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद करते हुए रुकन असम्बली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। चंद्रानगोटा पुलिस को एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अफराद ने पीर और मंगल की दरमियान शब लाश देखकर चंद्रानगोटा पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकामी वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। नामालूम मुतवफ़्फ़ी की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान बताई जाती है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है। पेट बशीराबाद पुलिस ने जराम की वारदातों में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में साबिक में सरके की वारदातें अंजाम दी गई थी। लारियों से डीजल भी चोरी करने में ये टोली मुलव्विस थी। मालूम है कि टोली सुनसान चाहराओं पर जाने वालों को हथियार से धमका कर उनसे सेलफोन और नगद रकम भी लूट लिया करती थी। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर से इस टोली का ताल्लुक है। CCTV फुटेज की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई हैं। इस टोली के कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 13 सेलफोन, 4 खंजर, 35 लीटर वाले 60 डीजल के कैंस और 13,500 रुपए की नकद रकम बरामद की गई है। शमशाबाद में महेश गौड़ नामी नौजवान के कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने उसके दोस्त रमेश, उसके साथियों नरेश, शिवा और यादయ్య को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात बाजार के साकिनान रमेश और महेश एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से ही ये करीबी दोस्त रहे। इतवार को महेश लापता हो गया, लेकिन पुलिस ने उसके कत्ल का मामला उस वक्त हल किया जब एक गाड़ी सर्विसिंग के लिए लाई गई। सर्विसिंग करने वाले कारखाने के मालिक ने गाड़ी में खून के धब्बे देखकर पुलिस को इत्तला दी। बताया गया कि महेश और रमेश उनके पड़ोस में मुकीम एक शादीशुदा खातून से मोहब्बत किया करते थे और इस खातून की वजह से दोनों में इख्तलाफात हो गए। महेश के मस्कुरा खातून से नाजायज ताल्लुकात थे और इसी वजह से रमेश ने महेश गौड़ को रास्ते से हटाने का फैसला किया। बताया गया कि पीर को रमेश ने अपने दोस्तों नरेश और शिवा के साथ महेश को पार्टी के नाम पर ले गया और सुनसान मुकाम पर ले जाकर पहले तो गाड़ी में उसका गला काट दिया, बाद में पेट्रोल डालकर उसकी लाश को आग लगा दी। बताया गया कि मदनापल्ली के पास लाश को आग लगाई गई थी। सर्विसिंग सेंटर के पास CCTV फुटेज में भी रमेश देखा गया था
اور پھر پولیس نے جب اسے تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے مہیش گوڑ کے قتل کا اعتراف کیا۔ پولیس نے تمام ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے، مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ادھر رن بازار پولیس نے اقدام قتل کے 2 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ ایس پی رن بازار پولیس بی آنند نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے امان نگر 1 رہنے والے 30 سالہ حاجی، یاقوت پورے کے رہنے والے 25 سالہ نذیر کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے 24 دسمبر کو املی بند کے رہنے والے 37 سالہ سید احمد کو مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ شکایت کنندہ سید انور اپنے آٹو رکشہ کرائے پر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ملزم نذیر کو بھی اپنا ایک آٹو رکشہ کرائے پر دیا تھا۔ نذیر کچھ عرصے تک آٹو رکشہ کا کرایہ پابندی سے ادا کرنے کے بعد کرائے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا تھا، جس کی وجہ سے 5000 روپے کا بقایا ہو گیا تھا۔ اس پر سید انور نے اپنا آٹو رکشہ یہ کہتے ہوئے کرایہ پر دینے سے انکار کیا کہ وہ پہلے بقایا کی رقم ادا کرے۔ اس پر ملزمین اور آٹو رکشہ کے مالکین کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ حاجی نے طیش میں آ کر احمد پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشن میں 62 کیسز اور 136 کیسز بھی درج ہے۔ پنجاکوٹہ فلائی اوور پر پیر کی رات پیش حادثے میں ایک نوجوان طالب علم ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بائک پر سوار 2 نوجوان تیز رفتاری سے آ رہے تھے کہ ان کی بائک بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بھوئی گوڑے کا ساکن ڈگری کا طالب علم انیش ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی ومشی زخمی ہوا ہے، جسے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ یوسف گڑھے میں ایک راؤڈی شیٹر کے حملے میں ایک ٹفن سینٹر کا ملازم زخمی ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق معمول کی مبینہ وصولی کے لیے راؤڈی شیٹر زور دے رہا تھا۔ جب سنتوش نے اس سے انکار کیا، اس پر راؤڈی شیٹر بلا پون نے سنتوش پر مہلک ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد سنتوش زخمی ہوا اور اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر پون کو گرفتار کر لیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کالیشورم پروجیکٹ وقت پر مکمل کیا جائے، تاخیر ناقابل قبول، ریاستی وزیر ہریش راؤ کی عہدیداروں کو ہدایت۔ ڈازنگ ہائی اسکول سالارہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت اویسی اسکول آف ایکسلنس کی حیثیت سے خدمات انجام دے گا۔ ایس ایس سی طلباء کی مفت کوچنگ کیمپ کی افتتاحی تقریب سے اکبر اویسی کا خطاب۔ شمس آباد میں ہوئے قتل کا معمہ حل، مقتول کے بچپن کا دوست اور اس کے ساتھی گرفتار، عشق میں رقابت واقعے کی وجہ۔ جرائم کی مختلف وارداتوں میں ملوث بین ریاستی ٹولی کے 6 ارکان گرفتار، سنسان شاہراہوں پر دھمکا کر رقم لوٹنے اور ڈیزل کی چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ اور پنجاکوٹہ فلائی اوور پر سڑک حادثہ، ڈگری کا طالب علم ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔